جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ ایک بہت بڑے عالم دین سے منسوب ہے، اس میں بڑا وزن ہے، زندگی کی اس میں حقیقت ہے، اور جو آج کل کے سرکمٹانسز یا ماحول چل رہا ہے اس پہ اپلائی کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان عالم دین کا نام کیا تھا؟ واقعہ سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹس لکھا کریں تاکہ بہتری آئے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر آپ کے سامنے پیش کروں، بزرگوں کی کہاوتیں، باتیں، سنہری جو عمل ہیں، سنہری بزرگوں کی جو باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بزرگوں نے زندگی گزاری، انہی گولڈن ٹپس پہ انہوں نے اپنی لائف گزاری ہے۔ آج کل یہ کتابوں میں دستیاب نہیں ہے، یہ آپ جب بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو وہاں سے ملیں گے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ امام خمینی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، یہ انہوں نے بیان فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی کا پھلوں کا باغ تھا بہت بڑا، رئیس آدمی تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 3 بندوں نے اس کے باغ میں گھس کے تو اس کے بغیر پوچھے وہاں سے پھل توڑے، جو تھیلے والے تھے وہ بھر لیے، کچھ کھائے بھی۔ تو اس کی جب نظر پڑی تو اس نے اس تینوں کو پکڑ لیا۔ اس تینوں میں ایک سادہ سا بندہ تھا، سیدھا سادہ دیہاتی، ڈیل ڈوال اچھی تھی اس کی، مونچھیں تھی، داڑھی وغیرہ نہیں تھی۔ ایک وہ تھا جس کی داڑھی شریف تھی، ہاتھ میں تسبیح وغیرہ پکڑی ہوئی تھی اس نے۔ جو تیسرا تھا اس کی بھی وہ باریش تھا، داڑھی تھی، امامہ وغیرہ باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، اور شکل سے کوئی عالم دین لگتا تھا۔ تو اس نے ان تینوں کو باغ کے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ غصہ اسے بہت تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اگر میں ان تینوں کو ایک ہی وقت میں کوشش کروں کہ ان کو ماروں کہ انہوں نے یہ جرم کیوں کیا ہے، تو یہ تینوں میرے قابو نہیں آئیں گے، کیونکہ میں مزاحمت کروں، ان کو مارنے کی کوشش کروں تو الٹا میری جان کو نقصان ہو جائے گا۔ تھا وہ سیاںا، صبر والا، اس کو ایک ترکیب سوجی۔ اس کے دل میں یہ ضرور تھا کہ اس نے میرا پھل توڑا ہے باغ میں اور انہوں نے غلط کام کیا ہے، لہذا میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس نے ایسے کیا، جو پہلے والا بندہ تھا سیدھا سادہ دیہاتی ڈیل ڈول والا، اسے کہتا ہے چلو تمہیں میں اپنا باغ دکھاتا ہوں، تم کو اگر اور بھی پھل چاہیے تو آپ لے سکتے ہو، کبھی کبھار آؤ، میرے مہمان بنو، بیٹھو آ کے، چائے کہوا پیو، چلو تمہیں میں باغ کی سیر کراتا ہوں۔ وہ اسے باہر لے گیا۔ باہر جا کے وہ اپنے کمرے سے دور باغ کے ایک کونے میں اس نے اس کو پکڑ کے زد و کوب کیا، مارا اس کو اچھی طرح، اتنا مارا کہ اس کی جان چلی گئی۔ اس نے اس کی لاش کو قریبی کھیت میں پھینکا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ تو وہ شخص پوچھتے ہیں دونوں کہ وہ جس کو آپ ساتھ لے کے گئے وہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ باغ میں گھوم رہا ہے، باغ بہت بڑا ہے، تو میں نے کہا کہ جو تمہیں پھل پسند ہے وہ آپ کھا سکتے ہو، اتار سکتے ہو، ساتھ بھی لے جا سکتے ہو، اور آپ میں سے کسی نے جانا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ جو مڈل والے تھے دوسرے، جن کی داڑھی شریف تھی، وہ کہنے لگے ہاں چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے بھی ذرا سیر کرا دو، کچھ ایسے پھلدار پودے دکھا دو جو پھل پہلے نہیں کھایا، جہاں جو ہم نے نہیں توڑا۔ وہ انہیں لے کے تو چلا گیا۔ اس نے اس کے ساتھ بھی باغ کے مالک نے یہی سلوک کیا، اچھی طرح پھینٹی لگائی اور
اس کی جان لے لی. اس کی لاش کو بھی اس نے نکرے لگایا اور اس کے بعد وہ کمرے میں آ گیا. اب جو تیسرا شخص وہاں بیٹھا تھا بہت صوفی عالم دین، تو ظاہر ہے اس کا ایک مقام تھا، لیکن اس کو چونکہ رنج تھا کہ میرے باغ سے انہوں نے بغیر پوچھے پھل وغیرہ توڑے ہیں، تو اس کی اپنی تھنکنگ تھی. تو اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں نے ان تینوں کو ایک ساتھ مارا تو مجھ سے نہیں مریں گے، میں سبق نہیں سکھا سکوں گا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آج کل جو آپ کے ارد گرد مختلف ملکوں میں ہو رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شاید میری باری نہ آئے، لیکن دیکھ رہے ہیں ہم کہ باری سب کی آتی جا رہی ہے. اب وہ عالم دین کو لے کے چلا گیا باغ دکھانے کے بہانے، تو جا کے باغ کے اندر اس نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ نے جو پھل توڑے ہیں نا یہ اس کی سزا ہے. اس نے کہا تم تو مجھے کہہ کے لائے تھے کہ میں تمہیں مزید بھی پھل دوں گا، پھلدار پودے بھی دکھاؤں گا، اور جب بھی آؤں گا تو تم مجھے ویلکم کرو گے. اور جو باقی دو بندے ہیں ان کو بھی تم باہر لے کے اس لیے آئے تھے کہ میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ جب آئیں جب چاہیں یہاں سے آ کے پھل توڑیں کھائیں، میرے مہمان بنیں. کہتا ہے میں نے ان دو کو بھی مار دیا. اگر میں اپنے کمرے میں آپ تینوں کو مارنے کی کوشش کرتا تو آپ نے مجھے مار دینا تھا، میں آپ کو نہیں مار سکتا تھا. اس لیے پہلے میں ایک کو لے کے گیا، میں نے اس کو مارا، پھر میں دوسرے کو لے کے گیا، میں نے اس کو مارا، اور اب میں آپ کو لے کے آیا ہوں اور اب آپ کی میں نے جان لے لی ہے. پہلے جو دو تھے ان کو بھی میں نے مارتے وقت یہی بتایا کہ میرا فلسفہ یہ ہے، اور آپ کی بھی جان لینے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے چھپ کے وار کیا ہے. ان دونوں کو نہیں بتایا اور آپ کو بھی نہیں بتایا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، لیکن میرے دل میں رنج تھا، غصہ تھا، انتقام تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے ان دونوں کی جان لی ہے. اور اب آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کی جان بھی لینی ہے. اور واقعی اس نے پھر اس کی جان بھی لے لی، اسے بھی قتل کر دیا. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح باری باری سب کو یہ دلاسا دے کے کہ آؤ تمہیں میں پھل دیتا ہوں، پھلدار پودے دکھاتا ہوں، سبز باغ دکھا کے پہلے ایک کو مارا، پھر دوسرے کو مارا، اور تیسرے کو کیا پتا تھا میری باری بھی آنی ہے. وہ تو خوش تھا کہ وہ پہلے دونوں پھل کھانے گئے ہیں، مزے لوٹ رہے ہوں گے، تو میں بھی چلتا ہوں، میں بھی مزے کرتا ہوں. لیکن جو باغ کا مالک تھا وہ تیز ترار آدمی تھا، شاطر تھا، عیار تھا، بے رحم تھا. حالانکہ چاہتا تو وہ انہیں معاف کر سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اب یہ میرے ہتھے چڑھے ہیں تو ان کا میں باری باری انجام کر دوں. اور اس نے باری باری سب کو ٹھکانے لگا دیا. میرا ولاگ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھا کریں، مجھے سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انتظار رہے گا. اللہ حافظ.